رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین، امام القبلتین ولی الدارین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، صلوات محمد وعلى عزیزان گرامی القدر اور برادران عزیز، مسلسل آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے قرآن مجید کے مشہور و معروف سورہ حلاقہ یعنی سورہ انسان کی مسلسل 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، جس کی چوتھی تقریر آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے نظر ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان کے اوپر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب وہ لائق ذکر نہیں تھا، اور ہم نے جو انسان کو پیدا کیا تو وہ ملتے جلتے نطفے سے پیدا کیا، اور پھر ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا قرار دیا، اور جب ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا قرار دیا، اس کے بعد ہم نے انسان کو صحیح راستے کو بتایا، اور یہ بتایا کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے، تو ہم نے ہادی اور ہدایت کے موضوع پر ان آیتوں کی تلاوت کو شرف حاصل کیا۔ تو خداوند عالم نے ہدایت انسان کے لیے، ہدایت بشر کے لیے، تاکہ انسان کامیاب ہو جائے، انسان صحیح راستے پر چلنے لگ جائے، انسان غلط راستے سے منہ موڑے اور غلط چیزوں کو اور غلط راستوں کو چھوڑ کر صحیح راستے پر آ جائے، اس نے ہدایت کا انتظام ایسے کیا کہ اس نے کبھی ہدایت کے لیے آدم کو بھیجا، اس نے کبھی ہدایت کے لیے نوح کو بھیجا، اس نے کبھی ہدایت کے لیے ابراہیم کو بھیجا، اس نے کبھی ہدایت کے لیے موسیٰ کو بھیجا، اس نے کبھی ہدایت کے لیے عیسیٰ کو بھیجا، اور سب سے آخر میں اس نے ہدایت کے لیے آخر میں ہمارے آخر رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار رسالت مآب کو اس کائنات میں بھیجا۔ تو اسی رسول نے ارشاد فرمایا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک میرا حسین ہدایت کے لیے چراغ ہے اور نجات کے لیے کشتی ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی ذات ہدایت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی ذات ہدایت ہے۔ اب جو بھی امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلے گا وہ ہدایت یافتہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے تو خطیب اہل بیت ذاکر امام حسین اور شاعر اہل بیت جناب محسن نقوی شہید نے ایک جملہ کہا تھا
پتہ نہیں انہوں نے کہا تھا یا ان کی زبان پر آ گیا تھا۔ جملہ کیا تھا؟ جملہ یہ تھا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ یہ جملہ آپ نے بارہا سنا ہوگا اشعار میں کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ جب میں نے اس اردو کے جملے کو عربی کتب میں دیکھا تو 5 مقام مجھے ایسے ملے کہ جہاں پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، 5 جگہ پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ کنوزا و مفاتیح السنۃ الشعراء، خداوند عالم کے کچھ خزانے ہیں کہ جو اس نے شعراء کی زبان پر جاری فرمائے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ذاکر اور کوئی شاعر ایسا جملہ کہہ دیتا ہے کہ اس کو خود پتہ نہیں رہتا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، جبکہ جملہ بہت بڑا ہوتا ہے اور وہ ائمہ معصومین علیہ السلام اور شہزادی کا اس کے اوپر کرم ہوتا ہے۔ تو 5 مقام میں نے ایسے دیکھے کہ جہاں پر یہ جملہ مجھے ملا۔ تو 5 مقام کون سے ہیں؟ اب میں ان 5 مقام کو ترتیب سے بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلی شخصیت کون ہے کہ جس نے جملہ فرمایا کہ نہ پوچھ میرا حسین کون ہے؟ تو سب سے پہلی شخصیت ہے جناب جبرائیل امین کی۔ پہلی شخصیت ہے جناب جبرائیل امین کی کہ جنہوں نے کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ کس مقام پر کہا، کس لہجے میں کہا، کس وقت کہا، کس ٹائم کہا؟ اسی وقت کہا کہ 3 شعبان کا موقع تھا، امام حسین علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے۔ جب تشریف لائے تو خداوند عالم نے 70,000 ملائکہ کے ساتھ جناب جبرائیل کو زمین پر بھیجا اور کہا اے جبرائیل امین جاؤ میرے رسول کو مبارکباد پیش کر کر آؤ۔ اب 70,000 فرشتے جب آسمان سے چلے تو راستے میں فطرس کو پتہ چلا، اس نے دیکھا کہ جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ آسمان پر زمین پہ جا رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ فطرس نے سوال کیا اے جبرائیل آج سے پہلے میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا اس طرح 70,000 فرشتوں کے ساتھ۔ تو فطرس نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آج تم اتنے سارے فرشتوں کے ساتھ زمین پر جا رہے ہو؟ تو جبرائیل نے کہا کیونکہ رسول کے یہاں نواسے کی ولادت ہوئی ہے اسی لیے میں ان کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ فطرس نے کہا اے جبرائیل امین جب علی اس کائنات میں آئے تو تم مبارکباد دینے کے لیے اکیلے گئے، جب فاطمہ اس کائنات میں آئے تو تم رسول کو مبارکباد دینے کے لیے گئے تو اکیلے گئے، جب حسن مصطفیٰ اس کائنات میں آئے تو تم مبارکباد دینے کے لیے اکیلے گئے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج حسین کی ولادت پر تم 70,000 فرشتوں کے ساتھ آسمان سے زمین پر جا رہے ہو؟ بس جیسے ہی جناب جبرائیل نے یہ کہا، ایک مرتبہ جناب جبرائیل نے کہا اے فطرس نہ پوچھ کہ میرا حسین کیا ہے، لا تسألنی عن الحسین، اے فطرس نہ پوچھ کہ میرا حسین کیا ہے۔ تو پہلی دلیل کیا ہوئی؟ جناب جبرائیل نے کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اس کے بعد جناب جبرائیل دلیل بیان فرماتے ہیں کہ کیوں نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے؟ اس لیے کہ حسین تو اس کائنات میں آیا ہی اس لیے ہے تاکہ گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے کر جائے، تاکہ گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے کر جائے۔ اس کے بعد فطرس کہتا ہے کہ اے جبرائیل امین مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلو، اس لیے کہ حسین کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جو میرے گناہوں کو ختم کر سکتی ہے۔ جبرائیل نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو۔ اب جبرائیل امین سرکار رسالت مآب کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد فطرس کو دروازے کے باہر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پیغمبر نے پوچھا جبرائیل کیا اکیلے آئے ہو؟ کہا نہیں فطرس کو بھی لے کر آیا ہوں۔ کہا پھر باہر کیوں چھوڑ دیا، اندر لے کر آؤ۔ اندر لے کر آؤ۔ جیسے فطرس آیا، آنے کے بعد سلام کیا، کہا یا رسول اللہ میں آپ کو آپ کے نواسے کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اور یہ اسی وقت تھا کہ صبح سے لے کر شام تک پیغمبر اسلام کا کردار یہ تھا کہ کبھی امام حسین کو اٹھا لیتے تھے اور جب امام حسین سو جاتے تھے تو ان کو جھولے میں لٹا دیا کرتے تھے۔ یہ وہی وقت تھا کہ پیغمبر اسلام نے امام حسین کو گود میں اٹھا رکھا تھا، یعنی جھولا اس وقت خالی تھا۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا اے فطرس جاؤ اپنے پروں کو حسین کے جھولے سے مس کر لو، جاؤ اپنے پروں کو حسین کے جھولے سے مس کر لو۔ اب جیسے فطرس گیا اس نے اپنے پروں کو حسین کے جھولے سے مس کیا، یعنی جھولا خالی تھا اسی لیے اس نے پروں کو مس کیا اور فوراً اس کے بالوں پر واپس آ گئے۔
تو یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ اس نے صرف امام حسین کے جھولے سے اپنے آپ کو مست کیا ہے۔ اب اگر ہم جھولا نکالتے ہیں، تازے نکالتے ہیں اور ہمارے یہاں بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وعلی محمد پر۔ تو پہلی شخصیت کون ہوئی کہ جس نے کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے؟ پہلی شخصیت ہوئی جناب جبرائیل امین کی۔ دوسری شخصیت کون ہے کہ جس نے کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے؟ دوسری شخصیت ہے جناب مسلم ابن عقیل کی۔ کس وقت کہا؟ اس وقت کہا کہ جب جناب مسلم کو گرفتار کر کے قید کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے کر آئے اور آنے کے بعد جناب مسلم نے اس کو سلام نہیں کیا تو کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ تو جناب مسلم نے کہا مالی امیر سوال حسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے۔ تو ابن زیاد نے کہا اے مسلم کیا وجہ ہے؟ سلطنت میری ہے، بادشاہت میری ہے، تخت میرا ہے، تاج میرا ہے، سلطنت میری ہے، تمہارے جسم سے خون نکل رہا ہے، تیروں کی بارش تم پر ہو رہی ہے، خون تمہارے جسم سے نکل رہا ہے، تم بھوکے بھی ہو، تم پیاسے بھی ہو، لیکن کیا وجہ ہے کہ تم حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ کیا وجہ ہے کہ تم حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ سب کچھ میرا ہے، حکومت اور سلطنت میری ہے، لیکن تم گھبرا نہیں رہے ہو، تم پریشان نہیں ہو رہے ہو اور امام حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ بس جیسے ابن زیاد نے کہا، ایک مرتبہ جناب مسلم نے مسکرا کر اس کی طرف کہا لا تسألنی عن الحسین، اے ابن زیاد نہ پوچھ کہ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اب جناب مسلم دلیل بیان فرماتے ہیں کہ ہوا امام الدارین، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ حسین صرف اس کائنات کا امام ہے؟ نہیں، بلکہ حسین تو دونوں جہان کا امام ہے۔ اس کے بعد جناب مسلم کہتے ہیں کہ ہوا امام الدارین وبالدوام النجرین، اور تو یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف حسین اس کائنات کا امام ہے؟ نہیں، بلکہ جب تک چاند اور سورج کی کرنیں باقی رہیں گی حسین کا کردار باقی رہے گا۔ اس کے بعد جناب مسلم اس کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں ہوا امام الدارین وبالدوام النجرین ہوا طاہر مطہر من الطاہرین، اور حسین خود بھی طاہر ہے، حسین دوسروں کو بھی طاہر کرتا ہے، حسین خود بھی پاک ہے، حسین دوسروں کو بھی پاکیزہ کرتا ہے، اور حسین دو طہارت سے ہے، ایک حسین ابن علی ہے اور ایک حسین ابن فاطمہ ہے۔ اور اس کے بعد مخاطب ہو کر کہتے ہیں وانتا رجسن و اماموں کا رجسن من الرجسین، اور ایک ابن زیاد تو بھی نجاست سے بنا ہوا ہے، تیرا امام یزید بھی نجاستوں سے بنا ہوا ہے، اور صرف نجاستوں سے نہیں بنا بلکہ دو نجاستوں سے بنا ہوا ہے، ایک معاویہ کا بیٹا ہے اور ایک اس کی بیوی نجاست کا بیٹا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وعلی محمد۔ تو دو شخصیتیں ہو گئی کہ جنہوں نے کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اب تیسری شخصیت کون ہے؟ تیسری شخصیت ہے مولائے کائنات کی کہ جنہوں نے کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ کس وقت کہا؟ اس وقت کہا کہ مسجد نبوی میں مولائے کائنات تشریف فرما ہے، ایک کونے میں امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کونے میں جناب سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب سلمان فارسی یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولائے کائنات مسلسل امام حسین کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، مسلسل امام حسین کے چہرے مبارک کو دیکھ رہے ہیں۔ جب بہت دیر ہو گئی دیکھتے ہوئے تو جناب سلمان فارسی مولائے کائنات کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں انی اظن انک تحب الحسین اکثر من الحسن، اے علی میں تو یہ گمان کرنے لگا ہوں کہ آپ حسین کو حسن سے زیادہ چاہتے ہیں، آپ حسین کو حسن سے زیادہ چاہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ مولائے کائنات نے مسکرا کر جناب سلمان فارسی کی خدمت میں بیان کیا اے سلمان یا سلمانو لا تسألنی عن الحسین، اے سلمان نہ پوچھ کہ میرا حسین کیا ہے، اے سلمان نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اس کے بعد امام بیان فرماتے ہیں ہوا امام الدارین وبالدوام النجرین ہوا طاہر مطہر من الرجسین، کہ حسین پاک و پاکیزہ ہے اور حسین طیب و طاہر ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مولائے کائنات نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ اگر ان کے چہرے کی طرف کوئی دیکھے تو وہ پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے اور وہ مطہر ہو جاتا ہے۔ تو تیسری شخصیت ہو گئی مولائے کائنات کی کہ جنہوں نے فرمایا کہ لا تسألنی عن الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اب چوتھی شخصیت کون سی ہے؟
चौथी शख्सियत है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चौथी शख्सियत है। और एक रिवायत में मिलता है कि हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, छठे इमाम फरमाते हैं कि जब रोज़े महशर बर्पा होगा उस वक्त मोमिनीन की 1000 सफ़े लगी हुई होंगी, 1000 सफ़े लगी हुई होंगी और उन 1000 सफ़ों में एक सफ़ हम 11 इमाम मिलकर बख्शवाएंगे। 1000 सफ़ में से सिर्फ एक सफ़ हम 11 इमाम मिलकर बख्शवाएंगे। अकेला हुसैन 999 सफ़ों को बख्शवाएगा, अकेला हुसैन 999 सफ़ों को बख्शवाएगा। और सिर्फ बात यहीं पर तमाम नहीं होती, बल्कि छठे इमाम आगे फरमाते हैं कि एक वो सफ़ जो हम 11 इमाम मिलकर बख्शवाएंगे उस सफ़ में भी हुसैन शामिल है, उस सफ़ में भी हुसैन शामिल है। इसीलिए तो मौला कायनात फरमाते हैं कि इमाम हुसैन की कश्ती नजात बहुत तेज चलने वाली है। हम सबके सब इमाम हैं, हमारी कश्ती नजात चलती है, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कश्ती नजात बहुत तेज चलने वाली है। तो 3 शख्सियतें हुई। चौथी शख्सियत है पैगंबर इस्लाम की कि जिन्होंने कहा ला तसअलनी अनिल हुसैन, ना पूछो कि मेरा हुसैन क्या है। किस वक्त कहा? उस वक्त कहा कि पैगंबर इस्लाम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है अबू दरदा। अबू दरदा जब पैगंबर इस्लाम की खिदमत में आते थे और आने के बाद बैठ जाया करते थे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते थे और उनके साथ खेला करते थे। अरब में उस वक्त एक खेल हुआ करता था कि जिसका नाम निधाक हुआ करता था। उसमें क्या होता था? उसमें यह होता था कि खेलने वाले 2 अफराद एक लकड़ी लिया करते थे और उसको आसमान की तरफ उछाला करते थे और फिर दूसरा शख्स दूसरी लकड़ी लेता था और उसको आसमान की तरफ बुलंद करता था। अगर उसकी पहली वाली लकड़ी के ऊपर दूसरी वाली लग जाती थी तो वो जीत जाया करता था। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अबू दरदा के साथ खेला करते थे। तो उसमें क्या होता था कि कभी इमाम हुसैन जीत जाते थे और कभी अबू दरदा जीत जाते थे। तो जब इमाम हुसैन जीत जाते थे तो अबू दरदा से कहते थे कि मुझे अपने ऊपर सवार कीजिए, और कभी अबू दरदा जीत जाते थे तो इमाम हुसैन से कहते थे कि मुझे अपने ऊपर सवार कीजिए। इत्तफाक से अबू दरदा जीत गए और इमाम हुसैन से कहने लगे कि मुझे अपने ऊपर सवार करके लेकर चलो। तो इमाम हुसैन ने कहा अम्मा तहमलो अला तरकिब रसूलुल्लाह, ऐ अबू दरदा क्या तुम उस बदन के ऊपर बैठोगे कि जो बदन रसूलुल्लाह के ऊपर बैठ चुका हो? क्या तुम उस बदन के ऊपर बैठोगे कि जो बदन रसूल खुदा के ऊपर बैठ चुका हो? तो अबू दरदा कहते कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, मैं उसके ऊपर नहीं बैठ सकता कि जो बदन रसूल खुदा के ऊपर बैठ चुका हो। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही जनाब अबू दरदा के ऊपर बैठा करते थे और वहां को लेकर चलते थे। और कभी ऐसा होता था कि इमाम हुसैन जीत जाया करते थे तो जनाब अबू दरदा से कहते थे कि मुझे लेकर चलो। तो अबू दरदा ये कहते थे कि क्योंकि तुम मुझे लेकर नहीं चले थे इसलिए मैं भी तुम्हें लेकर नहीं चलूंगा। तो मौला इमाम हुसैन फरमाते थे ऐ अबू दरदा क्या तुम उस बदन को नहीं उठाओगे कि जिस बदन को रसूल खुदा उठाते थे? तो अबू दरदा कहते थे कि हाँ ये तो नहीं हो सकता, अब मैं ही तुम्हें उठाकर लेकर चलूंगा। अब होता यह था कि चाहे अबू दरदा जीते या हारे हमेशा अबू दरदा को ही इमाम हुसैन को उठाना पड़ता था। अब अबू दरदा पैगंबर इस्लाम की खिदमत में गए और जाने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह पता नहीं क्या बात है कि चाहे मैं जीतूं या हारूं हमेशा मुझे ही इमाम हुसैन को उठाना पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे मैं इमाम हुसैन को उठाकर लेकर चलता हूँ मेरे दिल में हुसैन की मोहब्बत बढ़ती चली जाती है, मेरे दिल में हुसैन की मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। मैं कभी परेशान नहीं होता, मैं कभी दर्दनाक नहीं होता, मुझे कभी बुरा नहीं लगता। बस जैसे ही अबू दरदा ने कहा, एक मर्तबा पैगंबर इस्लाम ने मुस्कुरा कर कहा या अबू दरदा ला तसअलनी अनिल हुसैन, अबू दरदा ना पूछ के मेरा हुसैन क्या है। सलात पढ़े मोहम्मद अबू दरदा ना पूछ के मेरा हुसैन क्या है। उसके बाद पैगंबर इस्लाम दलील बयान फरमाते हैं कि कुल्लमा जानी जिब्राइल इल्ला बिस्सलात व सलाम बिविलायत अली जन्ना बि तालिब व मोहब्बत हुसैन। पैगंबर इस्लाम कहते हैं कि जब भी जिब्राइल अमीन मेरे पास आता था, चाहे वो नमाज का पैगाम हो, चाहे रोजे का पैगाम हो, चाहे हज का पैगाम हो, चाहे ज़कात का पैगाम हो, कोई भी पैगाम हो,
اس پیغام کے ساتھ محبت علی کا پیغام دیتے تھے اور محبت حسین کا پیغام دیتے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ محبت حسین ولایت علی کے برابر ہے، محبت حسین ولایت علی کے برابر ہے۔ تو 4 شخصیتیں ہو گئیں کہ جنہوں نے کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، اور 5ویں شخصیت کون ہے کہ جس نے کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کون ہے۔ اب 5ویں شخصیت ہے خود خداوند عالم کی ذات۔ کس وقت کہا خدا نے کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے؟ جب جناب جبرائیل امین اسی وقت کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی اور جناب جبرائیل امین 70,000 ملائکہ کے ساتھ زمین پر جانے والے تھے، تو جناب جبرائیل نے سوال کیا، اے پروردگار، جب علی اس کائنات میں آئے اور تو نے مجھے مبارکباد دینے کے لیے رسول کی خدمت میں بھیجا تو اکیلا بھیجا، جب فاطمہ اس کائنات میں آئی تو نے مجھے مبارکباد دینے کے لیے بھیجا تو اکیلا بھیجا، جب حسن مصطفیٰ اس کائنات میں آئے تو نے مجھے مبارکباد دینے کے لیے بھیجا لیکن اکیلا بھیجا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج حسین کی ولادت ہوئی ہے اور تو مجھے اکیلا نہیں بھیج رہا ہے بلکہ 70,000 ملائکہ کے ساتھ بھیج رہا ہے، اور صرف 70,000 ملائکہ کے ساتھ نہیں بلکہ 70 دن تک 70,000 ملائکہ کے ساتھ جانا ہے، 70 دن تک 70,000 ملائکہ کے ساتھ جانا ہے۔ تو ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، اے جبرائیل امین لا تسألنی عن حسین، اے جبرائیل امین نہ پوچھ کہ میرا حسین کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اے جبرائیل امین نہ پوچھ کہ میرا حسین کیا ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم فرماتا ہے خلقتہ بقدرتہ، میں نے حسین کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، میں نے حسین کو اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ لیکن جب قرآن کریم میں جناب آدم کو پیدا کیا تو خدا نے کہا انی خالق بشر من طین، میں نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ لیکن امام حسین کے بارے میں خدا نے کہا خلقتہ بقدرتہ، میں نے حسین کو اپنی قدرت سے خلق کیا۔ وَتَنَفَّسُ بِنَسِیمِ جبروتی، اور حسین جو سانس لیتا ہے وہ عام فضا میں سانس نہیں لیتا بلکہ حسین نے جبروت کی فضا میں سانس لی ہے۔ اس کے بعد خدا کہتا ہے حتیٰ آتے تو ہوں بے جبروتے و ملائکتہ، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے حسین کو ایسے ہی بھیجا نہیں بلکہ میں نے اپنے حسین کو رسول کو اس لیے عطا کیا ہے تاکہ اپنے رسول پر نعمتوں کو تمام کر سکوں، تاکہ اپنے رسول کے اوپر نعمتوں کو تمام کر سکوں۔ تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وہ خود رسول کہ جو خود رحمت للعالمین بن کر آیا، اس کے اوپر رحمتیں اس وقت تمام ہوتی ہیں جب ان کو حسین عطا کر دیے جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والی اس رسول کے اوپر نعمتیں اس وقت تمام ہوتی ہیں کہ جب ان کو حسین عطا کر دیے جاتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ پیغمبر السلام نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک میرا حسین ہدایت کے لیے چراغ ہے اور نجات کے لیے کشتی ہے۔ کس طرح امام حسین کی شخصیت ہدایت کے لیے چراغ ہے اور نجات کے لیے کشتی ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں اور کتب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بصرے کا ایک گورنر تھا جس کو معاویہ نے وہاں پر منتخب کیا تھا۔ اس کی ایک زوجہ تھی، جب یزید نے اس کی زوجہ کو دیکھا اور اس کے بعد وہ کھویا کھویا رہتا تھا تو معاویہ نے پیغام بھیجا کہ یزید سے پوچھ کر آؤ کہ اس کا عجیب حال کیوں ہو رہا ہے۔ تو اس کو بتایا گیا کہ بصرے کا جو گورنر ہے یزید نے اس کی زوجہ کو دیکھ لیا ہے اور یزید یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ تو معاویہ نے کہا کہ ابھی جلدی کرنے کی گنجائش نہیں ہے بلکہ ہم کوئی سازش کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد معاویہ نے اس گورنر کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اے گورنر، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹی کا تم سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری شرط ہے کہ میری بیٹی تم سے نکاح اس وقت کرے گی کہ جب تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو گے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے کچھ سوچنے کا موقع دیجیے۔ اس کے بعد وہ گھر گیا اور سوچنے لگا کہ معاویہ تو اس وقت سلطنت پر ہے اور بادشاہ ہے اور کیوں نہ میں اس کی بیٹی سے شادی کر لوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی۔ ادھر اس نے اپنی زوجہ کو طلاق دی، ادھر معاویہ نے اپنا پیغام بھیجا اور اس کے پاس بھیجا کہ میرے بیٹی یزید سے نکاح کر لے۔ ابھی یہ راستے میں جا رہے تھے کہ راستے میں ان کو امام حسین علیہ السلام کی ذات ملی
راستے میں امام حسین جب ملے تو ان سے پوچھا کہ کہاں پر جا رہے ہو، تو انہوں نے سارا ماجرا بیان فرمایا۔ تو امام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے، جس طرح یزید کا رشتہ لے کر جا رہے ہو میرا بھی پیغام اس تک لے کر جاؤ، جس کا پیغام وہ قبول کر لے تو صحیح ہے۔ اب جب یہ دونوں پیغام لے کر گئے اس خاتون کے پاس، تو اس خاتون نے جیسے ہی دیکھا ایک طرف یزید کا نام ہے، ایک طرف امام حسین کا نام ہے، ایک طرف ظالم فاسق اور شراب پینے والے کا نام ہے، ایک طرف فرزند رسول کا نام ہے، تو اس نے سوچا کہ میں فرزند رسول سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد آپ اس کو مدینے میں لے کر آئے۔ اب وہ شخص جو بصرے کا گورنر تھا اس نے کچھ امانتیں اپنی زوجہ کے پاس رکھی تھی۔ اب وہ ان امانتوں کو لینے کے بعد اس کے خدمت میں آیا۔ امام حسین نے ایک پردہ بیچ میں حائل کیا اور کہا کہ اپنی امانتیں اس سے لے سکتے ہو۔ اب وہ جب اس سے محض گفتگو ہوا تو دونوں آپس میں رونے لگے اور وہ شخص کہنے لگا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، مجھے اس طرح پھنسایا گیا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جب ان کی باتوں کو سنا تو ایک مرتبہ اس گورنر سے کہا کہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے اس سے جو نکاح کیا ہے وہ اپنے لیے کیا ہے؟ نہیں، بلکہ میں نے جو اس سے نکاح کیا ہے اس کو ظالم فاسق اور جابر سے بچانے کے لیے کیا ہے۔ اس خاتون کو ظالم فاسق اور شراب پینے والے یزید سے بچانے کے لیے کیا ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اس خاتون کو طلاق دے دی اور جب عدت تمام ہو گئی تو اس خاتون کا نکاح اس کے شوہر جو پہلے والا شوہر تھا اس کے ساتھ کر دیا۔ تو یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی ذات کہ جو انہوں نے، اس لیے تو پیغمبر نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک میرا حسین ہدایت کے لیے چراغ ہے اور نجات کے لیے کشتی ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب آپ مکے میں آئے اور آنے کے بعد یزید نے 3 لشکر آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیجے۔ پہلے لشکر کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ مکے میں جب امام حسین طواف میں مشغول ہو تو امام حسین کو قتل کر دینا، اور دوسرے لشکر کو حکم یہ تھا کہ جب پہلے والا لشکر امام حسین کو قتل کر دے تو تم پہلے والے لشکر کو قتل کر دینا، اور تیسرے والے لشکر کو حکم یہ تھا کہ جب دوسرے والا لشکر پہلے والے کو قتل کر دے تو تم مکے میں شور مچا دینا کہ حج ختم ہو گیا اور اللہ کی جو زمین ہے وہ امن کی جگہ نہیں رہی، اور اس طرح سے حج تمام ہو جائے گا اور سب وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ لیکن امام حسین نے کیا کیا؟ امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے سے تبدیل کرنے کے بعد کربلا کا رخ کیا۔ امام نے حج کو عمرے سے تبدیل کرنے کے بعد کوفے کا رخ کیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یہاں پر کیا ہونے والا ہے۔ امام حسین نے ایک قدم پیچھے ہٹا لیا۔ تو ہم یہی تو دنیا والوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جس حسین کے ہٹتے ہوئے قدم دین کو بچا لے اس حسین کے بڑھتے ہوئے قدم کیا کریں گے؟ ایک سوال پڑھے بھائی محمد جس حسین کے ہٹتے ہوئے قدم دین کو بچا لے اس حسین کے بڑھتے ہوئے قدم کیا کریں گے؟ یہی تو وجہ تھی۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے ایک خط کو تحریر فرمایا، اور خط کو تحریر فرمانے کے بعد شہزادی کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اماں جان یہ بتائیے کہ یہ جو ہم نے خط تحریر فرمائے ہیں ان دونوں میں سے کون سا خط اچھا ہے؟ تو ایک مرتبہ شہزادی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ بابا اپنے بابا کے پاس جائیے، اور مولائے کائنات کے پاس گئے۔ مولائے کائنات نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ اس بات کا فیصلہ میں نہیں کہہ سکتا، اپنے نانا رسول خدا کی خدمت میں جائیے۔ اب دونوں شہزادے نانا کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ نانا جان بتائیے کہ ان دونوں میں سے کون سا خط اچھا ہے؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اس بات کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، یہ تو میں جبرائیل امین سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ اب جبرائیل سے پوچھا تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اس بات کا فیصلہ تو میں بھی نہیں کر سکتا، یہ تو میں خداوند عالم سے پوچھ کر بتاؤں گا کہ کون سا خط اچھا ہے۔ اب خداوند عالم نے کہا، آواز قدرت آئی، اے میرے رسول اس بات کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، ان دونوں شہزادوں سے کہیے کہ یہ دوبارہ اپنی والدہ کی خدمت میں جائیں۔ اب دونوں شہزادے والدہ کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد شہزادی نے
اپنے گلے سے گلوبند نکالا اور نکالنے کے بعد کہا کہ میں اس گلوبند کے دانوں کو زمین پر پھینک رہی ہوں. اس گلوبند میں 7 دانے ہیں. جو زیادہ اٹھائے گا اس کا خط اچھا ہوگا, جو کم اٹھائے گا اس کا خط اچھا نہیں ہوگا. اب جیسے شہزادی نے گلوبند کو توڑنے کے بعد زمین پر پھینکا, ایک مرتبہ دونوں شہزادے اس کی طرف بڑھے, 3 دانے دونوں شہزادوں نے اٹھائے. اب ایک دانہ بچا تھا, ایک مرتبہ دونوں شہزادے اس کی طرف بڑھے. ادھر آواز قدرت آئی, جبرائیل امین جاؤ, زمین پر جلدی سے جاؤ ورنہ قیامت آ جائے گی, اور اس دانے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیجئے. جبرائیل امین آئے اور آنے کے بعد دانے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک کو امام حسن نے اٹھایا, ایک کو امام حسین نے اٹھایا. جیسے دونوں شہزادوں نے اٹھایا تو ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا, اے میرے لاڈلو, میں تو کہتی تھی کہ تم دونوں کا خط اچھا ہے, اس لیے کہ تم دونوں فضیلتوں میں برابر ہو. صلوات پڑھیں بر محمد علی محمد کو. تم دونوں فضیلتوں میں برابر ہو. اسی وجہ سے خداوند عالم نے یہ اہتمام کیا. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام مسجد میں تشریف فرما تھے اور امام حسن علیہ السلام آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے ہرن کا بچہ پیغمبر اسلام کو ہدیہ فرمایا. جب ہدیہ فرمایا تو پیغمبر اسلام نے اس ہرن کے بچے کو امام حسن علیہ السلام کو دے دیا. جب امام حسن کو دے دیا, امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ نانا جان نے ہرن کے بچے کو امام حسن کو دے دیا, تو نانا کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ نانا جان, آپ نے ہرن کے بچے کو بھیا حسن کو دے دیا لیکن مجھے عطا نہیں فرمایا. ابھی پیغمبر اسلام سے یہ بیان یہ ہو رہا تھا کہ آپ نے کیا دیکھا کہ دروازے سے ایک ہرن اپنے بچے کو لے کر آئی ہے, ایک ہرن اپنے بچے کو لے کر آئی ہے, اور آنے کے بعد اس نے اپنی زبان میں پیغمبر اسلام کو سلام کیا. وہ سلام کرنے کے بعد وہ ہرن کہتی ہے کہ یا رسول اللہ, ابھی میں جنگل میں ٹہل رہی تھی, خدا نے مجھے 2 بچے دیے تھے. ایک بچے کو شکاری نے قید کر کے آپ کی خدمت میں دے دیا, ایک بچہ میرے پاس بچا تھا, ابھی میں اس کو لے کر جنگل میں پھر رہی تھی کہ آواز قدرت آئی, اے ہرنی, اپنے اس بچے کو لے جا کر رسول کی خدمت میں دے دے. اگر تو نے بچے کو رسول کی خدمت میں نہیں دیا تو یہ بھیڑیا جو تیرے پیچھے کھڑا ہوا ہے, ہم اسے تیرے اوپر مسلط کر دیں گے اور یہ تیرے بچے کو کھا جائے گا. اور ابھی میں وہاں سے چل کر یہاں آئی ہوں تاکہ یہ اپنے بچے کو آپ کو ہدیہ کر سکوں. تو آپ حضرات نے دیکھا اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اس بچے کو لے کر چلے گئے. تو آپ حضرات نے دیکھا کہ خداوند عالم کو یہ پسند نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھ سے آنسو بھی نکل آئے, اس لیے کہ جب آپ پیغمبر اسلام سے بیان کر رہے تھے تو ناگاہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اس لیے آپ نے اس ہرنی کو حکم دیا کہ جلدی سے جا کر پیغمبر اسلام کو یہ ہدیہ عطا فرمائے. اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور امام حسین علیہ السلام کی آنکھ سے آنسو بھی نکل آیا تو ہم تیرے اس بچے کے اوپر بھیڑیے کو مسلط کر دیں گے جو تیرے بچے کو کھا جائے گا. تو آپ حضرات نے دیکھا امام کو, خدا کو یہ برداشت نہیں ہے کہ وہ امام کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے دیکھے. حضرت مظلوم کربلا, آج محرم کی 5 تاریخ ہو گئی ہے اور 5 تاریخ کو علماء کا طریقہ یہ ہے کہ فرزند زہرا ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بچوں کے مسائل کو بیان کیا جاتا ہے. ہاں حضرت مظلوم کربلا کون ہے؟ وہ محمد. جب یہ چھوٹا سا قافلہ مدینے سے چلا تھا تو جناب عبداللہ جناب زینب کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں, اے زینب, خدا نے ہمیں 2 بچے دیے ہیں, اگر بھیا حسین کے اوپر کوئی ایسی مصیبت آ جائے کہ ہمیں اس قربان کرنا پڑے تو ایک بچے کو اپنی طرف سے قربان کر دینا, ایک بچے کو میری طرف سے قربان کر دینا. ہاں زدان مظلوم کربلا, آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی ہے. مدینے میں ہمارے چوتھے امام جب مساج پڑھ رہے تھے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تم میرے بابا پر گریا نہیں کر رہے ہو. ایک مرتبہ اس شخص نے اپنا رومال دکھایا اور کہا, جبنا رسول اللہ دیکھ لیجئے میرا پورا رومال آنسوؤں سے تر ہے. تو ایک مرتبہ امام نے کہا, اے شخص ایسے مت رویا کر, گھٹ گھٹ کے مت رویا کر, ارے ایسے رویا کر جیسے میری دادی فاطمہ زہرا جنت البقیع میں رویا کرتی ہے. ہاں زدان مظلوم کربلا, آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی ہے. خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے. جب ایمان کے تمام اصحاب و انسان شہید ہو چکے تو
تو ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے دونوں بچوں سے کہا کہ میں تمہیں زندہ دیکھ رہی ہوں، تم ابھی تک زندہ ہو، کیا تم ماموں کی خدمت میں نہیں گئے؟ اور دونوں شہزادے گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں مامو جان ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ تو ایک مرتبہ امام نے کہا اے میرے بیٹے میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں، تم تو میری بہن زینب کے لاڈلے ہو۔ ہاں صدر مظلوم کربلا الغرض دونوں شہزادوں کو اجازت ملی، دونوں شہزادے گھوڑے پر سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد میدان قتال میں آئے۔ تاریخ بتاتی ہے، مقاتل بتاتے ہیں کہ دونوں شہزادوں نے ایسا حملہ کیا کہ دونوں شہزادوں نے نہر فرات پر قبضہ کر لیا۔ جب نہر فرات پر قبضہ کر لیا تو ایک مرتبہ نہر فرات کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگی۔ ایک مرتبہ انہوں نے محمد سے کہا بھیا محمد کاش کہ ہم سکینہ کی مشق لے آتے تو ہم خیمے میں پانی لے جا سکتے تھے۔ ادھر یہ دونوں شہزادے بیان کر رہے تھے، ادھر عمر صاحب نے حکم دیا کہ یہ اس طرح دونوں شہزادے قبضے میں نہیں آئیں گے، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، یہ عبداللہ بن جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ اس طرح سے قبضے میں نہیں آئیں گے، ایک ساتھ حملہ کر کے دونوں کو شہید کر دو۔ ایک مرتبہ 30,000 کا لشکر بڑھا، دونوں شہزادوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا، کسی نے تیر مارے کسی نے خنجر مارے۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادوں نے آواز دی مامو جان مدد کے لیے آئیے، دونوں شہزادوں نے آواز دی، دونوں شہزادے زمین سے زمین کی طرف تشریف لائے۔ ایک مرتبہ امام حسین دوڑے ہوئے آئے، مولا عباس دوڑے ہوئے آئے، ایک کو امام حسین نے اٹھایا، ایک کو مولا عباس نے اٹھایا۔ ادھر دونوں شہزادوں نے کہا کہ مامو جان اماں سے جا کر بتا دینا کہ ہم نہر فرات پر تو گئے تھے لیکن ہمیں پانی نہیں پیا تھا، اس لیے کہ خیمے میں سکینہ پیاسی تھی، اس لیے کہ خیمے میں سکینہ پیاسی تھی۔ ہاں زدان مظلوم کربلا دونوں کے لاشیں خیمے میں آئے، آنے کے بعد ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھیا حسین میں اپنے بچوں کی صورت نہیں دیکھوں گی، بس مجھے یہ بتا دیجئے کہ انہوں نے پانی تو نہیں پیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہ سکوں۔ ہاں زدان مظلوم کربلا خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ امام نے کہا کہ بہن زینب میں امام ہو کر بتا دیتا ہوں تیرے بچوں نے پانی نہیں پیا، تیرے دونوں بچے پیاسے ہیں۔ ہاں زدان مظلوم کربلا لیکن شہزادی نے اپنے دونوں بچوں پر گریہ نہیں کیا، کربلا میں رہی لیکن دونوں بچوں پر گریہ نہیں کیا، کربلا سے کوفے میں آئی لیکن اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا، کوفے سے شام میں آ گئی لیکن اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا۔ جب شام سے جانے لگے اور تمام سر اپنے اہل و عیال کے پاس گئے، جب دو بچوں کے سر بچے تو ایک مرتبہ کسی نے کہا کیا ان کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی؟ تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ارے ایسا نہیں کہو، یہ بچے میرے بچے ہیں، میں کس کو ماتم کروں؟ میں اپنے علی اکبر کو ہوں یا میں اپنے بھائی حسین کا ماتم کروں؟ ہاں زدان مظلوم کربلا شہزادی شام سے دوبارہ کربلا میں آئی لیکن اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ جب کربلا سے جانے لگی اور اونٹ کے اوپر سوار ہوئی، ایک مرتبہ دونوں بچوں کی قبروں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا مولا محمد خدا حافظ، مولا محمد خدا حافظ۔ اس کے بعد شہزادی مدینے میں آ گئی، مدینے میں آنے کے بعد امام کے گھر میں ہے۔ ادھر عبداللہ نے کہا کہ زینب سے کہہ دیجئے وہ اپنے گھر میں بھی آ جائے، اور جناب زینب اپنے گھر میں آئی، جیسے ہی گھر میں گئی اور ایک مرتبہ حجرے میں گئی، ایک مرتبہ کیا دیکھا دو چھوٹے چھوٹے امامے ہیں، دو چھوٹے چھوٹے مسلے ہیں، دو چھوٹے چھوٹے بستر ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے سر کو سینے پر مارا، اپنے سر کو سر پر مارا اور مارنے کے بعد کہتی ہے میرے بچوں مجھے معاف کر دینا، میں تم پر تو نہیں سکی، اگر میں اپنی ماں جان حسین کا ماتم کرتی میں اپنے علی اکبر کا ماتم کرتی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پروردگار جواز محمد و محمد کا ہمارے اس قلیل سے عبادت کو قبول عطا فرمائے۔ پروردگار جواز محمد و محمد کا ہمارے اس قلیل سے عبادت کو ذریعہ نجات عطا فرمائے۔ پروردگار جواز محمد و محمد کا علماء کرام اور راج کرام کی حفاظت فرما۔ پروردگار جواز محمد و محمد کا جہاں جہاں پر دشمنان حیدر کرار ہیں ان کی مدد و نصرت و حمایت فرما۔ پروردگار جواز محمد و محمد کا حاضرین میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان کو شفا کلی عنایت فرما، شفا نہایت عطا فرما۔ پروردگار جواز محمد و محمد کا منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین ماتم حسین۔
ہے